السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوتھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک لوہار کا قصہ شیئر کرنے جا رہی ہوں جنہوں نے نماز کو مقدم رکھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مرنے کے بعد کیا درجات عطا فرمائے۔ ایسی ہی بہت ساری اوتھینٹک اسلامک انفارمیشن کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر دیجئے۔ تو چلیے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے اونچے درجے کے ولی اللہ، فقیہ، محدث اور صوفی تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے درجات عطا فرمائے تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب میں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا اور بہت کچھ نوازشیں فرمائیں، لیکن میرے گھر کے سامنے ایک لوہار رہتا تھا۔ اس لوہار کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام بخشا وہ ہمیں نصیب نہ ہو سکا۔ جب اس شخص کی آنکھ کھلی تو اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ پتہ کرنا چاہیے کہ یہ لوہار کون تھا اور وہ کیا عمل کرتا تھا، اور اس کا درجہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی آگے بڑھ گیا۔ چنانچہ وہ شخص حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے محلے میں گیا اور معلومات کی تو پتہ چلا کہ واقعتاً ان کے گھر کے سامنے ایک لوہار رہتا تھا اور اس کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ اس کے گھر جا کر اس کی بیوی سے پوچھا کہ تمہارا شوہر کیا کام کرتا تھا؟ اس نے بتایا کہ وہ تو لوہار تھا اور سارا دن لوہا کوٹتا رہتا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ اس کا کوئی خاص عمل اور خاص نیکی بتا دیجئے جو وہ کیا کرتا تھا، اس لیے میں نے اسے خواب میں دیکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اس کا مقام ہم سے بھی آگے بڑھ گیا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ وہ سارا دن تو لوہا کوٹتا رہتا تھا، لیکن ایک بات اس کے اندر تھی، وہ یہ کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ہمارے گھر کے سامنے رہتے تھے۔ رات کو جس وقت وہ تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے گھر کی چھت پر اس طرح کھڑے ہو جاتے جس طرح کوئی لکڑی کھڑی ہوتی ہے اور کوئی حرکت نہیں کرتے تھے۔ جب میرا شوہر ان کو دیکھتا تو یہ کہا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فراغت عطا فرمائی ہوئی ہے، یہ ساری رات کیسی عبادت کرتے ہیں، ان کو دیکھ کر رشک آتا ہے۔ اگر ہمیں بھی اپنے مشغلے سے فراغت نصیب ہوتی تو ہمیں بھی اس طرح تہجد پڑھنے کی توفیق ہو جاتی۔ چنانچہ وہ حسرت کیا کرتا تھا کہ میں چونکہ دن بھر لوہا کوٹتا ہوں پھر رات کو تھک کر سو جاتا ہوں، اس لیے اس طرح تہجد پڑھنے کی نوبت نہیں آتی۔ دوسری بات اس کے اندر یہ تھی کہ جب وہ لوہا کوٹ رہا ہوتا تھا تو اس وقت اس کے کان میں اذان کی آواز اللہ اکبر آ جاتی، تو اگر اس وقت اس نے اپنا ہتھوڑا سر سے اونچا اٹھایا ہوتا تو اس وقت یہ گوارا نہ کرتا کہ اس ہتھوڑے سے ایک مرتبہ اور لوہے پر ضرب مار دوں، بلکہ اس ہتھوڑے کو پیچھے کی طرف پھینک دیتا اور یہ کہتا کہ اب اذان کی آواز سننے کے بعد اس ہتھوڑے سے ضرب لگانا میرے لیے درست نہیں۔ پھر نماز کے لیے مسجد کی طرف چلا جاتا تھا۔ جس شخص نے یہ خواب دیکھا تھا اس نے یہ باتیں سن کر کہا کہ بس یہی وجہ ہے جس نے ان کا مرتبہ اتنا بلند کر دیا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اس پر رشک آ رہا ہے۔ تو دیکھا آپ نے کہ کیسے وہ لوہار جو لوہا کوٹنے کا کام کر رہا تھا یہ بھی کسب حال کا فریضہ تھا، اور جب اذان کی آواز آئی تو اولین فریضے کی پکار تھی۔ جس وقت دونوں میں ٹکراؤ ہوا تو اس نے اللہ والے اور اولین فریضے کو ترجیح دی اور دوسرے فریضے کو چھوڑ دیا۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بلند مقام عطا فرما دیا۔ لہٰذا جب ٹکراؤ ہو جائے تو وہاں اولین فریضے کو اختیار کر لو اور کسب حلال کے فریضے کو چھوڑ دو۔ ایک جامعہ دعا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایہ رغبتنا، اے اللہ ہمارا سب سے بڑا غم دنیا کو نہ بنائیے کہ ہمارے دماغ پر سب سے بڑا غم دنیا کا مسلط ہو۔ بہرحال اس حدیث نے یہ سبق دیا ہے کہ کسب حلال کا درجہ دوسرے فرائض دینیا کے بعد ہے۔ یہ دنیا ضرورت کی چیز تو ہے لیکن مقصد بنانے کی چیز نہیں ہے۔ یہ دنیا انہماک کی چیز نہیں ہے کہ دن رات آدمی اسی دنیا کی فکر میں منہمک رہے اور اس کے علاوہ کوئی اور فکر اور دھیان انسان کے دماغ پر نہ رہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ
انسان اس معیشت کی سرگرمی کو صحیح مقام پر رکھے اور اس کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بنائے، اس لیے کہ اولین فرائض دینیا کے بعد یہ دوسرے درجے کا فریضہ ہے۔ ایک دعا کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کو ختم کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اور اپنے فضل و کرم سے اس حقیقت کو ذہن نشین کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ آمین ثم آمین۔